بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ شاہزیب اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ویو۔ ناظرین، پرویز علیہ صاحب کا جو گرفتاری تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، بالکل اسی طرز کے اوپر جس طرح عمران خان صاحب کی 9 مئی والی گرفتاری کو کالعدم کر دیا گیا تھا اور پرویز علیہ کا جسمانی ریمانڈ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اب پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ ابھی تک عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر ابھی نکلنے سے گریزاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پرویز علیہ صاحب ہیں، ان کا جو حکم ہے وہ وہی پہلے والا حکم بحال ہوا ہے کہ ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا کہ پرویز علیہ صاحب سے غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے بیان دے دیا ہے عدالت میں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ تو اب جب یہ بیان دیا گیا ہے تو پیچھے ایف آئی اے والے، نیب والے، جتنے بھی پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ دوبارہ پرویز علیہ کو گرفتار کرنے پہنچ گئی ہیں۔ تو اب پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ ابھی تک تو عدالت میں ہے۔ تو اب جو باہر کی جو صورتحال ہے، جو وہاں پر سوشل میڈیا پیجز ہیں اور جو وہاں پر جو میڈیا کے نمائندے ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ باہر عدالت میں صورتحال جو ہے وہ کافی کشیدہ ہے۔ ایف آئی اے اور نیب اور پولیس یہ آپس میں گتم گتو ہو گئی ہیں، اور پولیس بار بار نیب والوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ پرویز علیہ کو گرفتار کر لیں۔ اب چاہے ہائی کورٹ نے جو حکم مرضی دیا، اب ہائی کورٹ کو چھوڑیں تو بعد میں دیکھا جائے گا، ہم انٹرا کورٹ اپیل کر دیں گے، لیکن آپ پرویز علیہ کو آپ فی الحال گرفتار کریں اور ان کو آپ لے جائیں، آپ جسمانی ریمانڈ کے لیے لے جائیں۔ تو آپ دیکھیں آپ پولیس کہہ رہی ہے، اگر یہ بات سچی ہے، کیونکہ وہاں پر کنفرمیشن تو ابھی نہیں ہو سکتی کیونکہ سوشل میڈیا تک کی رپورٹس ہیں یہ، اگر پولیس کہہ رہی ہے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ پولیس کا کیا تعلق ہے۔ اب پولیس کس کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہی ہے، کس کے حکم پر کہہ رہی ہے، لیکن پولیس کے ساتھ جو ایف آئی اے ہے ان کی بھی پھرتیاں دیکھنے کے قابل ہیں، ایف آئی اے والے بھی پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اب جو مسئلہ یہ ہے کہ نیب کو حکم ہو چکا ہے، نیب کو حکم ہے کہ پرویز علیہ کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور نیب جو ہے وہ ان کی حفاظت یقینی بنائے گا، کیونکہ پرویز علیہ صاحب اس وقت نیب کی تدبیر میں ہے۔ تو اب نیب والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی ہم جو پرویز علیہ صاحب ہیں ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس حکم ہے ہائی کورٹ کا، اور جو ایف آئی اے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پرویز علیہ صاحب کا ہمارے حوالے کریں۔ نیب والے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے حوالے کر دیا تو جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ شروع ہو جائے گی، جس طرح جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور مجسٹریٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے، تو یہاں یہ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو نیب والے جو ہیں، اب پولیس جو ہے وہ نیب والوں کو روک کے ٹھہری ہوئی ہے، وہ نیب والوں کی جو گاڑی ہے ان کے اوپر پولیس کے اہلکار چڑھ گئے ہیں، جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایف آئی اے والے ہیں وہ بھی نیب والوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر جو آپس میں اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اب انہوں نے ہاتھا پائی شروع کر دی ہے، اور نیب والوں نے پولیس والوں کو دھکے دے کر گاڑی سے ہٹا دی ہے۔ یعنی اب دو ہمارے ادارے، ایک نیب اور ایک پنجاب پولیس، وہ آمنے سامنے آ گئی ہیں، اور چودھری صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح جو چودھری صاحب کے وکیل ہیں تو لطیف کھوسہ صاحب، یہ ویسے وکیل تو نہیں ہے، یہ ویسے مجھے لگتا ہے تھرڈ ایجنٹ کے طور پر گئی ہیں۔ انہوں نے امجد رفیق صاحب کو کہا ہے کہ جو باہر پرویز علیہ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پوری پلاننگ ہو چکی ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم عدولی کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، تو آپ کو اسپیشل آرڈر دیں اس حوالے سے۔ تو آپ سننے میں آ رہا ہے کہ امجد رفیق صاحب نے ایس پی اقبال ٹاؤن ان کو بلایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ مزید سیکورٹی کے اہلکار لے جائیں اور پرویز علیہ صاحب کو ان کی رہائش گاہ تک چھوڑ کر آئیں، اور اگر راستے میں کسی نے بھی گرفتار کیا تو اس کی ذمہ دار پولیس ہوگی، ہم توہین عدالت کی کارروائی کریں گے اور پولیس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو پیشی کی جو حکم عدولی کا معاملہ ہے اس پر جو ڈی جی نیب ہے ان کے خلاف بھی پہلے ہائی کورٹ نے سخت ریمارکس دیے کہ ہم ان کے وارنٹ جاری کریں گے، لیکن اب ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے خلاف ایک تادیبی کارروائی کریں گے۔ آپ دیکھیں گے تادیبی کارروائی کس طرح ہوتی ہے۔ ویسے اگر یہ ہائی کورٹ یہ کام کر جاتی ہے تو ناظرین ایک امید پیدا ہو جائے گی کہ ہمارے ملک میں کوئی آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، جس طرح بابر ستار صاحب نے سخت ایکشن لیا ہے، تو اب یہ بھی اگر جج صاحب سخت ایکشن لے لیتے ہیں تو ہمارے ملک میں آئین کی واہ واہ ہو سکتی ہے اس طرح سے۔ ویسے آئین تو ہمارے ملک میں رہ نہیں کیا، قانون رہ نہیں کیا، جب سے پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہے جب وہ ملتوی ہوئے تھے تو اس دن یہ آئین جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، اور اس بات کا اعادہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا تھا کہ اس وقت آئین ہمارے دروازے پر دستخط دے رہا ہے، لیکن دستک دے رہا ہے سوری۔ تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے جو حکم جاری کیا تو اس حکم کی بھی عدولی کی گئی، اور اب سپریم کورٹ نے بھی وہ فیصلہ فائنل کر لیا کہ الیکشن جو ہے وہ 14 مئی کو ہوں گے۔ اب 14 مئی کا آپ کا گزر چکی ہے، لیکن اب اس فیصلے کیونکہ اب یہ فیصلہ نہیں مانا گیا، اب ایک ریمیڈی ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر سکتی ہے، اور توہین عدالت کی زد میں آئیں گے شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اسٹیٹ بینک کے حکام، اور کچھ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے سیکورٹی دینے سے معذرت کی تھی، اور کچھ الیکشن کمیشن کے حکام، تو وہ بھی توہین عدالت کی زد میں آ جائیں۔ اب دیکھیں گے ڈیٹیل فیصلہ کب سپریم کورٹ جاری کرے گی اور ڈیٹیل فیصلہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کا کب آتا ہے، تو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔